الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صدقكم قرآن کریم سورۃ الحدید آیت نمبر 25 آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل، والمیزان، اور میزان نازل کیا۔ کس لیے کیا یہ سب؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ، انسانی معاشرہ عدل پر چلے، معاشرے میں عدالت ہو، ظلم نہ ہو۔ بس یہاں تک خود اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس میں یعنی لوہے میں شدید سختی ہے، لڑائی کا سامان ہے، اسلحہ بنتا ہے، تلواریں بنتی ہیں، نیزے بنتے ہیں، تیر بنتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں لوہے میں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی یہ جو لوہے سے تم اسلحہ بناتے ہو، جنگوں میں استعمال کرتے ہو، اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے کون
اللہ کے نبیوں کی یعنی اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے تو آیت کے آخری حصے میں اس کا جواب بھی دے دیا، فرمایا ان اللہ قوی عزیز، یہ سب تمہاری آزمائش کے لیے، تم کیا کرتے ہو، ورنہ بے شک اللہ قوت والا عزیز ہے۔ ہم اردو زبان میں عزیز کا معنی تقریباً پیارے کا کرتے ہیں، اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ایسا غالب آنے والا جو ہر ایک پر غالب آ جائے، لیکن کوئی بھی ایسی طاقت وجود نہیں رکھتی جو اس پر غالب آ جائے۔ ان اللہ قوی، اللہ قوت والا، کیسا قوت والا؟ ایسا قوت والا کہ جس کی قوت سب پر غالب ہے اور کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو اس پر غلبہ پا لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ خداوند عالم نے توفیق دی تو ان 4 دنوں میں 4 راتوں میں اس قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس آیت کے ذیل میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اس آیت کی وضاحت، اس کے پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بات ایسی ہے کہ جو بڑی خطرناک بات ہے، اہم بھی ہے، اور اگر ہم عمومی رویہ دیکھیں اس بات کے حوالے سے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں، تو وہ رویہ، جتنی بات اہم ہے اتنا رویہ غلط ہے اس کے بارے میں، اور غلط ہے تو خطرناک بھی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ جو بات میں آپ سے پوچھوں تھوڑا بہت آپ جواب دیں گے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، بڑا سادہ سا سوال کہ اللہ کا آخری نبی جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بعد اپنی امت کو اپنے بعد کے وقت کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ جیسے ایک اچھا باپ جب اس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں تاکہ بچے اس کے بعد، جب وہ تھا تو سنبھالنے والا تھا، بچے اس کے بعد لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی شیعہ سنی کتب کے مطابق اپنی امت کو ایک انتہائی اہم جو وصیت اور نصیحت فرمائی، اس میں یہ فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا فرمایا تھا جی؟ 2 چیزیں۔ شاید بچپن سے یہ حدیث ہم لوگ سنتے ہیں۔ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث ثقلین۔ ثقلین یعنی 2 بھاری چیزیں۔ یا بھاری سے مراد ایسا نہیں کہ اٹھانا مشکل ہو، بھاری سے مراد اپنی اہمیت کے اعتبار سے بھاری۔
یعنی ان کی باتیں دوسروں کی باتوں کے مقابلے میں بھاری ہیں، اہمیت رکھتی ہیں. جب یہ بات کر دیں تو ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہیں سنی جائے گی. میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز جی قرآن، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. دوسری اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا. تمسک کسے کہتے ہیں؟ تھامنے. جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، میری ضمانت ہے، یعنی رسول اللہ کی ضمانت ہے، کبھی گمراہ نہیں ہو. ہماری مجالس میں یہ حدیث ثقلین کا سبق بچپن سے ہم نے سنا. جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اگلی بات جان کہ یہ دونوں یعنی اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت لن یتفرقا، کبھی جدا نہیں، کبھی بھی قرآن کو اور میرے اہل بیت کو تم جدا نہیں دیکھو. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر یعنی حوض کوثر پر یعنی قیامت کے دن دونوں میرے پاس آئیں اکٹھے. اچھا کیا مطلب ہے دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے؟ یعنی ان کی باتوں میں کبھی اختلاف نہیں. جو قرآن نے کہا ہے وہی اہل بیت کہیں گے، اور جو قرآن نے عمل کا حکم دیا ہے میرے اہل بیت وہی عمل کریں. تو قرآن ہو گیا کتاب میرے بعد، اور میرے اہل بیت ہو گئے اس کتاب کے تمہارے استاد. اس کتاب کو کسی اور سے نہ پڑھنا، میرے اہل بیت سے پڑھنا. صلوات پڑھیے محمد والا. اچھا عام طور پر یہ حدیث جب پڑھی جاتی ہے منبر سے تو کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے پڑھی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ٹھیک دوسرے جی غلط. ہم ٹھیک کیوں؟ کہ تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو اس حدیث کے مطابق تمہاری ہدایت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے نہیں. تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جو مقام اللہ اور رسول نے ان کو دیا تھا تم نے نہیں دیا، لہذا اللہ کا رسول تمہاری ہدایت کا ضامن نہیں. لیکن میں جو آج آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، عقل مند ہوتا ہے کہ جو پہلے حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرے. کسی بھی بات کو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرے، خود تو بچے پہلے، اس کے بعد دوسروں سے. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں آپ دکھ جان دی آئی کہ دنیا میں متا دے دی ہے، متی دے دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خود ڈوب رہا ہو، دوسروں کو کہہ رہا ہو کہ پرہیز کرنا، دھیان رکھنا، پانی میں نہ آنا ورنہ ڈوب جاؤ.
توجہ فرمائیے، کیونکہ شروع سے ہم نے جو حدیث سنی ہم نے دوسروں کی طرف توجہ رکھی کہ تم غلط ہم ٹھیک. کیوں ٹھیک ہم؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کے بعد دین ان سے لیتے ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر، توجہ فرمائیے گا، اکثر، غالب اکثریت 10 سال اس حدیث کو سننے کے باوجود بھی اس حدیث کا معنی نہیں سمجھتے. حدیث ثقلین کا معنی دوسروں کو چھوڑے، ابھی اپنی بات کریں. حدیث ثقلین کا معنی ہماری اکثریت کو نہیں آتا. اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو ہمارے بڑے کیا، ہمارے بچے کیا، ہمارے جوان کیا، ان کی زبان پر اللہ کی کتاب کی باتیں ہوتی، اللہ کی کتاب کی آیات ہوتی. ہم نے حدیث ثقلین کو اس طرح لیا، یہ قرآن، یہ اہل بیت. ادھر سے ہم آ رہے تھے حدیث ثقلین کی طرف، تو جیسے شہروں کے بائی پاس بنے ہوتے ہیں نا، قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو قرآن سے بائی پاس لے گئے اور کہا کہ ہم نے اہل بیت کو مان لیا، لہذا دوسرے گمراہ اور ہم ہدایت پر نہیں. اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، حدیث ثقلین میں کیا فرمایا کہ جب تک تم نے ان دونوں کو تھاما گمراہ نہیں ہو. اس کا مطلب کیا؟ دونوں کو تھامنے والا گمراہ نہیں. سمجھیے گا میری بات، جو دونوں کا دامن تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے کہ میں نے اہل بیت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کافی ہے، میں اس کو پڑھ کے سمجھ کے یہ میرے لیے کافی ہے، جو کہے قرآن کافی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ جی بڑے شوق سے کہتے ہیں. لیکن جتنا حدیث ثقلین یہ بات پر تاکید کر رہی ہے کہ جس نے اکیلے قرآن کو چاہے اہل بیت کو چھوڑ کر اس کی ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، اسی تاکید کے ساتھ حدیث ثقلین یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس نے اہل بیت کو کہا کہ میرے پاس ہیں اور قرآن کی طرف توجہ نہ کی، وہ بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا پہلی بات کر. کیونکہ اللہ کے نبی کی اطاعت اس نے کی جس نے دونوں کا دامن تھا، ایک کا نہیں. تو امت نے کیا کیا؟ امت کے ایک گروہ نے قرآن مجید کے نام پر اہل بیت کو زندگیوں میں وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کا رسول دے گیا تھا، بتا گیا تھا. اور دوسروں نے اہل بیت کے نام پر کیا کیا؟ قرآن کو زندگیوں میں اپنی وہ مقام نہیں دیا کہ جو اللہ کا رسول بتا گیا. اتنا زیادہ کہ ہمارے مولا نے تو وصیت میں فرمایا تھا اللہ اللہ بالقرآن، شہادت سے کچھ دیر پہلے چند چیزوں کی جو نام لے کر وصیت فرمائی تھی، فرمایا تھا اللہ اللہ بالقرآن، کہ میں تمہیں قرآن کی وصیت کر رہا ہوں، دوسرے اس کے بارے میں، اس پر عمل میں تم پر سبقت نہ لے جائیں. اس کی طرف توجہ دلانے والوں نے ہماری اس طرح توجہ نہیں کرتا. راز کیا ہے؟ سوال کہ اگر میں کہوں کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں تو اہل بیت بھی تو قرآن ناطق ہے، اہل بیت اطہار بھی تو قرآن ناطق ہیں. تو جب میں نے اہل بیت کو مان لیا تو اگر میں قرآن کو نہیں پڑھتا
اور پڑھنے سے میری مراد طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہے بغیر سمجھ کے، پڑھنا جس طرح دوسری کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں، سوائے قرآن کے کسی کتاب پر یہ ظلم نہیں کرتے کہ بغیر سمجھے پڑھا کر، صرف قرآن پہ یہ ظلم۔ ایک عالم دین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، امت نے مل کے دونوں پہ ظلم کیا، ایک نے اہل بیت پہ طبقے نے ظلم کیا، ایک طبقے نے قرآن پہ ظلم کیا۔ اللہ نے نہ انہیں قرآن دیا نہ انہیں اہل بیت دیا، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت کے بارے میں تو رسول اللہ کیا فرما گئے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ جو سمجھتا ہے میرے دل میں قرآن ہے اور اہل بیت کو مقام نہیں دیتا، اس کے دل میں قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں جہاں ہیں اکٹھے ہیں حقیقت میں۔ اور اگر کوئی کہے میرے دل میں اہل بیت ہے اور قرآن کی طرف توجہ نہیں، جگہ نہیں دیتا، اس کے دل میں کچھ اور تو ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ راز کیا ہے؟ دونوں پر تاکید کرنے کا۔ اور یہ بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ سن کے سمجھ کے اور پھر کوئی کچھ کرنا نہیں۔ اگر جو بات میں کر رہا ہوں واقعاً آپ کو سچی لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، تو پھر جو اس بات کا تقاضا ہے وہ کیجیے گا۔ جس نے کہا میں نے اہل بیت کو مان لیا، قرآن میں نہ بھی پڑھوں تو کچھ نہیں ہوتا، دھوکے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں آپ کو یہاں بیٹھ کر اہل بیت کا فرمان بیان کروں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ ہم میں سے اکثر کو عادت ہے جو سنتے ہیں اس پر واہ واہ کرنے، جو سنا اس پر واہ واہ کرنے، بلکہ میری مجلس میں آپ کو واہ واہ نہیں کرنی پڑے گی تو شاید آپ کو عجیب سا لگے، ٹھیک ہے نا؟ بات بس توجہ سے سنیں۔ آپ کے اندر یہ اہل بیت اطہار ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ درمیان موجود سے مراد ہمارا زمانے کا امام ہماری نظروں سے غائب ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکیں، دینی مسئلہ پوچھ سکیں۔ اس زمانے میں ہدایت پر رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس زمانے میں ہدایت پر رہنے کا طریقہ حدیث ثقلین ہے۔ کس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جب اس کے سامنے کوئی بات کی جائے تو اس کو خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہو جاننے کی، یہ جو مجھ سے بات کی جا رہی ہے مولانا صاحب یا خطیب صاحب یا ذاکر صاحب یا شاعر جو شعر کہہ رہا ہے، اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ یہ صلاحیت فقط اس میں پیدا ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی کتاب کو اچھی طرح پڑھا۔ کیسے؟ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ عرصے سے جس کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے شعر کی شکل میں تو وہ شعر اپنا بول کے نیچے علامہ اقبال کا نام لکھ لے۔ اقبال نے یہ فرمایا، حالانکہ اقبال کو دور دور کا بھی اس شعر سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب دو قسم کی عوام ہے ہماری، ایک وہ ہے قلیل تعداد میں جنہوں نے اقبال کو اچھی طرح پڑھا ہوتا، ایک اور پر بڑا ظلم ہوتا ہے احمد فراز، اس کے نام پر بھی جس کے منہ میں جو آتا ہے لکھ کے نیچے احمد فراز کا شعر۔ یاد رکھیے اکثریت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ فارورڈ کر رہی، اس کو اقبال کا شعر سمجھ کے، اس کو فراز کا شعر سمجھ کے۔ لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے اقبال کو اچھی طرح پڑھا ہے، اقبال کے لب و لہجے سے آشنا ہے،
اور شاعری کی الف بے شعروں کے وزن سے تھوڑے آشنا ہوتے ہیں، ان کو پہلی نظر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شعر کسی کا بھی ہوگا، اقبال کا نہیں۔ لیکن یہ کس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے؟ جس نے علامہ اقبال کی شاعری کو اچھی طرح سے پڑھا۔ ہر شاعر کا ایک اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ جو اس شاعر کو زیادہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شعر اس کا ہو سکتا ہے، یہ شعر اس کا نہیں ہو سکتا۔ دین بھی یوں ہی ہے۔ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہمارے پاس موجود۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی تاکہ اس کا آئین تا قیامت، چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اب کسی اور کتاب میں نازل نہیں ہونا تھا، تا قیامت اللہ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو نازل کیا، اور یقیناً بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ تا قیامت تمہارے پاس موجود ہے۔ اپنے زمانے میں اب دیکھیے، قرآن ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ اہل بیت اطہار کے فرامین میں کچھ ظالموں نے اپنی گھڑی ہوئی باتیں ان کے نام پر شامل کر دی ہیں۔ جو تھوڑے مطالعات رکھتے انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ائمہ نے نام لے کر بعض افراد پر لعنت کی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے اجداد کے نام پر گھڑ کے ہمارے شیعوں کی کتابوں میں شامل کر دیا، ان کے پاس جو حدیثیں ہیں اس میں شامل کر دیا۔ انہوں نے حل کیا سجیسٹ کیا؟ جو حدیث ثقلین نے حل دیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو قوم اپنے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے ان کے ذکر سے، ان کے فضائل سے، ان کے مصائب پر جو قوم روتی ہے، اس قوم کو جو ان ہستیوں نے رہنمائی فرمائی تھی کہ تم نے یہ دین جس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، توجہ فرما رہے، یہ دین جس کے لیے ہمیں قتل کیا گیا، یہ دین جس کے لیے ہم نے ساری قربانیاں دی ہیں، اس دین کو کیسے سیکھنا ہے۔ افسوس کہ قوم کی اکثریت نے اپنے ائمہ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا دین سیکھنے کے بارے میں۔ چونکہ آپ کی خدمت میں مجھے یہاں پر اس مقام مقدس میں پہلی دفعہ اللہ نے توفیق دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کر سننے والے میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھنے والا جب کوئی گھپلا کرے تو اسے پتہ چل جائے اور وہ روکے اس کو، وہ سوال کرے، ورنہ حالت خراب، ورنہ حالت خراب، اس حد تک خراب ہے، اس حد تک خراب ہے، اور عقلوں پہ تالے لگا کر بعض لوگ آ کر بیٹھتے سننے کے لیے خطبات کو، کہ ایک خطیب 1000 1500 2000 کے مجمع کے سامنے ان سے کہتا ہے، مولانا پر تہمت لگاتا ہے فضائل کے نام پر، ان سے کہتا ہے میرا مولا کوفہ کے منبر پر فرما رہا تھا میں عابد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں، اور نیچے سننے والے جاہلوں کی طرح نعرہ مارتے ہیں۔ کس بات کا نعرہ مار رہے ہیں؟ کہ دین اسلام سے خارج ہو۔ کلمہ کیا ہے اسلام کا؟
کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دے رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں کہ ساری کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ مقاتل کربلا کے اٹھا کے دیکھیے، آخری الفاظ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے، آخری الفاظ جو میرے مولا کی زبان اطہر سے جب پیشانی زمین پر تھی جو سنے گئے، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ اس حسین کی قوم یہ بات سنے اور نعرہ مارے، کیوں؟ اس لیے کہ دین سیکھنے کے بارے میں ہمارا رویہ، ہم نے وہ روش بنا لی ہے کہ جس روش سے ائمہ نے منع کیا۔ تعجب ہوگا، بتاتا ہوں، کتاب کافی کھولیے، اصول کافی اس کا پہلا حصہ ہے، پوری کتاب کافی، الکافی 3 حصوں پر مشتمل ہے، اصول، فروع اور روضہ۔ زیادہ تر لوگ اصول کافی کہتے ہیں، اصول کافی پہلا حصہ۔ اس کتاب میں احادیث کو زحمت کر کے جمع کرنے والے محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، میں نے بعض لوگوں سے ایسے اپنی جنرل نالج میں اضافے کے لیے سوال کرتا ہوں تو عجیب عجیب لطیفے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بعض سے پوچھا کہ ہماری حدیث کی کسی کتاب کا ہماری نام بتاؤ، کہتا مجھے پتہ ہے، صحیح بخاری۔ دوسروں کا اتنا سنا ہوا کہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب ہے، زور لگانے کے باوجود اپنی حدیث کی کتاب کا نام نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ اہل سنت برادران کی کتابیں جو ہے جس کو مستند مانتے ہیں وہ 6 ہیں، ہماری کتنی ہے؟ اللہ بہتر ہے، کیونکہ ہم سب کی جیب میں جنت کا ٹکٹ موجود ہے، ہمیں کوئی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ زحمت تو وہ کرے جس کو کوئی ٹینشن ہو، ہم تو ہیں پکے جنتی۔ اگر آپ ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ لیں اچھی طرح سے، یہ والا سکون اڑ جائے گا، پکے جنتی ہونے والے۔ اصول کافی کا ایک مقدمہ ہے جو شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کتاب کا تعارف کروایا۔ اس مقدمے میں ایک جگہ پر آ کر، ایک مقام پر آ کر محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ قرآن کی چند آیات لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ائمہ کے چند فرامین لے کر آتے ہیں، جس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں پڑھنے والوں کو کہ قرآن نے اور اہل بیت نے یعنی ثقلین نے کیا سجیسٹ کیا ہے، دین کیسے سیکھو، مولویوں کو نہیں، سب کو، مولانا حضرات کو نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں قرآن وغیرہ پڑھنا جو مولویوں کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اتنی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے کہ جب وہ جس نے تعلیم دلوائی ہوتی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بچہ مدرسے کے بچے امپورٹ کرتا ہے ابا کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے، اس کو خود ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہو۔ مشکوک ہے اس قرآن کا ثواب پہنچے جس نے اپنے بچوں کو ساری دنیا سکھائی لیکن اللہ کی کتاب اتنی نہیں سکھائی کہ ڈھنگ سے پڑھ سکے۔ میں بہت سارے پڑھے لکھوں کو جانتا ہوں جن کو سورۃ الفاتحہ بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، الحمدللہ اونچی پڑھ کے باقی دل میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا، نہیں پڑھنی آتی۔ وہاں پر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام
کا فرمان مرحوم کلینی نے لکھا ہے. امام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبیہ، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، زالت الجبال قبل ان یزول، یہ اتنا مضبوط ہوگا اپنے نظریے میں، اپنے دین میں، اتنا پکا ہوگا کہ پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، اتنا راسخ. اور برعکس وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج کی میری تقریر یہ مقدمہ ہے، اگلی باتیں کرنے. وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، اور جس نے اپنا دین لوگوں کے منہ سے لیا، ادھر سے سنا ادھر سے سنا ادھر سے سنا 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 سنا، ردتہ الرجال، لوگ اس کو دین سے، وہ دین جن سے سن رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو دین سے خارج کر دے اور وہ بڑا خوش ہو. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں، اور نیچے سے نعرہ آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، حضرت عیسیٰ جو دین لائے تھے، حضرت عیسیٰ جو دین لائے تھے، اس دین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، لیکن جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس دین میں رہے یا اس دین سے خارج ہو گئے؟ جی خارج ہو گئے. قرآن مجید نے فتویٰ دیا ہوا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ ہے، وہ یقیناً کافر ہو. یہ جو دین سے خارج ہوئے حضرت عیسیٰ کی کہ بغض میں ہوئے یا حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہوئے؟ بتائیے. حضرت عیسیٰ کی محبت میں. خطرناک بات. اس لیے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا کہ اہل بیت کے نام پر تمہیں جو بات بتائی جائے، ائمہ نے فرمایا پہلے اسے قرآن میں دیکھ لینا، اگر مخالف ہے قرآن کی آیات کے مخالف ہو تو جان لو کہ ہم اہل بیت کبھی خلاف قرآن بات نہیں کرتے. کس کو پتہ چلے گا، کس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی؟ جو صرف قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے یوز کرتا ہے یا تعویذ بنانے کے لیے یوز کرتا ہے قرآن کو، یا اس نے پیک کر کے اچھے سے غلاف میں الماری میں رکھا ہوا، یا استخارے کرنے کے لیے یوز کرتا ہے قرآن کو، کسی کو نہیں. اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی. یہ طریقہ سجیسٹ کرنے والے کون ہیں؟ اس دین کے وارث، کہ اگر سیدھے راستے پر رہنا چاہتے ہو یہ طریقہ ہے. بس اب سنیے، تکرار کر رہا ہوں، 2 طریقے بتائے، 2 طریقے. امام نے کیا فرمایا؟ جس نے اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے دین لیا وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور جس نے سنا کے دین لیا، لوگوں کے منہ سے لیا، لوگ اس کو دین سے نکال بھی دیں گے. آپ سے سوال کہ 2 طریقے بتائے ہیں نا، ایک کتاب و سنت والا اور ایک سنا کر. آپ بتائیے مجھے ان دونوں میں سے، آپ کی نظروں میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ جی پہلا. اور ہمارا دین سیکھنے کا بالعموم طریقہ کیا ہے، پہلا یا دوسرا؟ جی دوسرا. کیوں؟ یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ اس دنیا کی بے مثل بے مثال
درسگاہ. اس کے امام حسین کی قربانی کے صدقے یہ جو پلیٹ فارم ملا ہے، جو اس کی قدر کرے اس کو، یہ جو پلیٹ فارم ملا ہے، واقعاً یہاں کا فارغ التحصیل، صحیح فارغ التحصیل جنتی ہے، لیکن جو یہاں ملنے والا درس پڑھے، لیکن پڑھے اس، یہاں سے آپ میری زبان سے سن رہے ہیں، آپ میری زبان سے سن رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ قرآن پڑھنے والا عنصر آپ کی زندگیوں میں ہونا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. جس طرح دوسرے طبقے کو ہم کہتے ہیں انہوں نے حدیث ثقلین پر عمل نہیں کیا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور ابھی آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بھی حدیث ثقلین پر عمل نہیں کیا. پہلے عمل کریں پھر خوش ہو کے نعرہ ماریں. پہلے خود آئینہ دیکھیں حدیث ثقلین. حدیث ثقلین ہم سے یہ کہتی ہے، حق یہ بنتا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں اہل بیت کہ کسی پروگرام کا اشتہار لگا ہو، سب سے پہلے کون سی قوم ذہن میں آئے لوگوں کے؟ شیعہ. ابھی آپ دیکھیں، آپ لاہور شہر کے مثلا رہنے والے، آپ کسی ایسے شہر میں چلے جائیں جہاں آپ پہلے کبھی نہ گئے، غور سے سنیے گا اور بتائیے گا، پہلے آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا دین مذہب کیا ہے، بالکل اجنبی. فرض کریں آپ اترے سواری سے، جہاز سے یا ٹرین سے یا بس سے، اور آپ نے اس شہر کی ایک سڑک پر، فٹ پاتھ پر چلنا شروع کیا، سب اجنبی ہیں. آپ تھوڑے اجنبیت کا احساس کر رہے تھے، اچانک آپ کی نظریں ایک دیوار پر لگے ہوئے بینر پر پڑی، کپڑے کا بینر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر مثلا لکھا ہوا تھا عشرہ مجالس عزا، 5 مجالس عزا. اس کو دیکھ کر آپ کے دل کو سکون ملے گا یا نہیں؟ جی، آپ کے چہرے پر جو ذرا اجنبیت کی وجہ سے تاثرات تھے، آپ کا چہرہ بھی تھوڑا سا کھل جائے گا، ہوگا نا؟ کیوں؟ اس بینر نے آپ کو بتایا کہ ادھر شیعہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ آگے چل پڑے، حدیث ثقلین پوری کرنی ہے. اب آپ آگے چل پڑے، آگے ایک اور بینر لگا ہوا تھا، سوچ کر جواب دینا ہے آپ نے. جواب بے شک نہ دیجیے لیکن سوچیے. آگے گئے آپ، اسی طرح کی دیوار پر اسی سائز کا ایک اور بینر لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا دورہ درس تفسیر قرآن. اب بھی آپ کے ذہن میں وہی پہلے والا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی، تو حدیث ثقلین کہاں چلی؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری اکثریت کو حدیث ثقلین پہ نعرہ مارنا تو آتا ہے، حدیث ثقلین کا پتہ نہیں، اور یہ غیر سنجیدگی کی انتہا ہے. یہ دین کے معاملے کو سنجیدہ نہ لینے کی انتہا ہے. حق یہ بنتا تھا حدیث ثقلین کو ماننے والی قوم کا، حدیث ثقلین کا پرچم اٹھا کر دوسروں کو پرچار کرنے والی قوم کا حق یہ بنتا تھا جہاں اہل بیت کے ذکر کا اعلان ہو، جو بھی دیکھے اپنا یا غیر، اس کے ذہن میں سب سے پہلے آئے یہ ان کا کام ہے، شیعوں کا کام ہے. اور جہاں قرآن مجید کے کسی پروگرام کا اعلان بینر لگاؤ، سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا کہ یہ علی کے شیعوں کا کام ہے. ایسا نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہوتا. ہم نے حدیث ثقلین پر عمل نہیں کیا. لہٰذا اپنے جنت کے ٹکٹ کو نکال کے دوبارہ چیک کریں صحیح کمپنی سے خریدا ہے یا غلط فیک کمپنی سے خرید لیا. لقد ارسلنا رسلنا، سورہ حدید آیت نمبر 25. اب یہ میں نے باتیں اس لیے نہیں کی کہ گھر جاتے تک آپ کو یاد ہی نہ رہے قرآن مجید کو دیکھنا ہے یعنی پڑھنا ہے. عجیب بےہودہ قسم کے پروپیگینڈے قرآن کے بارے میں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی جاؤں قرآن مجید کا پرچار کروں. ظاہر ہے جو جس میں کمی ہو گئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے. تو جب بھی میں کہتا ہوں قرآن پڑھو تو مخصوص قسم کے سوالات جن کو میں قرآن کے خلاف شیطانی پروپیگنڈا کہتا ہوں، وہ سوالات ہوتے ہیں. کیا پروپیگنڈا؟ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل. عربی کے ایک ایک لفظ 70 معنی ہوتے ہیں، 20 معنی ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتا کون سا معنی. یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے قرآن کا. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول، اہل بیت اطہار، مولا علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، باقی ائمہ، ان سب نے اپنے فرامین میں صرف ایک کتاب پڑھنے کا کہا ہے امت کو. صرف ایک کتاب، دوسری کوئی کتاب نہیں ہے کہ کتاب کے طور پہ کہو یہ کتاب پڑھو. صرف ایک کتاب کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے، اور وہ بھی نہیں پڑھتے. اور الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرتے ہیں. ہمیں کیا پتا کیا معنی ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے فضول کام کیا ہے، نعوذ باللہ. تا قیامت انسانیت کو کتاب دی، ایک ایسی کتاب جس کو بندہ پڑھ نہ سکے، جس کو بندہ سمجھ نہ سکے. کوئی جرت کرے قرآن پڑھنے کی. یہ والا مسئلہ صرف شیعوں میں مسئلہ نہیں ہے، یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ الحمدللہ سب مسلک میں یہ مسئلہ ہے. کہ قبلہ صاحب کیا کہیں گے؟ ایک کسی نے جرت کرے گا، اللہ کی کتاب اس نے پڑھنی شروع کی، اس نے دیکھا کہ جو ابھی تک آج تک میں نے سنا ہے یہ تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. قبلہ صاحب کے پاس لے کر گیا. قبلہ صاحب اے جناب 50 سال میری عمر ہو گئی ہے، اے جناب نویں گال پڑھی قرآن ہے، کیونکہ پڑھ رہا پہلی دفعہ 50 سال پتہ نہیں کیا کرنے کے بعد. اس نے بھی پڑھا، وہ کیا جواب دے گا؟ تیری اوقات ہے قرآن پڑھنے میں؟ تجھے پتہ ہے عربی کتنی زبان ہے، ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے 40 علم پڑھنے پڑتے ہیں. چلو اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے پکا وعدہ کر لیا کہ شکر ہے آپ نے بچا لیا گمراہی سے. میں قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے لگا تھا، آپ نے بچا لیا، بتا دیا. آج کے بعد میرے باپ کی بھی توبہ جو کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں. یہ فرمایا قبلہ نے. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا. ایک پڑھ رہا، افلا یتدبرون القرآن، اے رسول کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ منافقوں کو. بابا منافق کو اللہ کہہ رہے تم اس پہ غور کرو تو تمہاری ہدایت کا سامان. منافق کو سمجھ آ سکتا ہے، آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ سکتا. منافق پڑھے تو ہدایت لے گا، سو کالڈ مسلمان پڑھے تو گمراہ ہو جائے. افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا یہ اللہ فرما رہا ہے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں. جو قرآن میں غور نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا. غور و فکر وہی کرتا ہے جو جس کو سمجھ آ رہی ہو. جو مثلا اگر فرض کرے عربی نہیں آتی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، عربی دیکھ کے غور و فکر نہیں کر سکتا. چھوٹا لکھا ہے یا بڑا لکھا ہے، رائٹنگ اچھی ہے رائٹنگ بری ہے، مثلا اس پبلشر نے کیسا چھاپا ہے، سونے کا لکھا ہوا چاندی کا لکھا ہوا ہے، یہ تدبر نہیں ہے. تدبر پیغام قرآن میں ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پر تالا پڑا.
اللہ کی بات نہیں بدل سکتی، یاد رکھیے گا. 1000 1,00,000 بندہ کہے نا، یہ نہیں ہے بات جو قرآن نے کہی ہے، بات نہیں. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، شیعہ سنی احادیث میں ہے، ہماری اصول کافی کے اندر ہے، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. جب فتنے اندھیری رات کی طرح تمہیں ڈھانپ لے، تمہیں کچھ دکھائی نہ دے. کہ دکھائی نہ دے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے، تمہیں پتہ نہ چلے ٹھیک بات کیا غلط بات کیا. جب اندھیری رات کی طرح فتنے تمہیں ڈھانپ لیں، فعلیکم بالقرآن، دامن قرآن کو تھامو. ہمیں تو سکھایا ہی نہیں گیا قرآن پڑھنا. ہمارا عمل بتا رہا ہے، ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں ان امپورٹنٹ ترین کتابوں میں سے، غیر اہم ترین کتابیں. میں کہا کرتا ہوں ABC کا جو بچے کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے نا، اے ایپل، اس کو پڑھانے والے کو بھی سینس ہوتی ہے کہ جب وہ بچے کو ایپل پڑھاتا ہے پہلی دفعہ، اس کو اپنی زبان میں یہ بھی بتاتا ہے ایپل ہوتا کیا. لیکن ہمارے یہاں بچے کو بچی کو سارا قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، اگر پوچھا جائے اس میں ہے کیا، کچھ پتہ نہیں. ABC کے قاعدے سے بھی غیر اہم ہے قرآن ہماری زندگیوں میں. ہمارا رویہ گواہی دے. اگر ہمیں ایمان ہو کہ اس قرآن میں لکھی ہوئی باتیں کامیابی کی ضامن ہے، چند ہزار کی کوئی مشین خرید کے لائے نا، اس کا کتابچہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ غلط بٹن دبا کے بیڑا غرق نہ کر دے، پیسے ضائع نہ کر دے. لیکن دین کے بارے میں عقلیں اس قدر سلا دی گئی ہیں، حدیث ثقلین جیسی حدیث ہونے کے باوجود اللہ کی کتاب پڑھنے کا تردد نہیں کیا. یہ قرآن سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، وقت تمام ہونے کے قریب ہے، لقد ارسلنا رسولنا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. مقصد انبیاء، انشاءاللہ اس پر کل بات ہو، آج صرف ایک دن. مقصد انبیاء بتا رہے اللہ کہ میں نے نبی کیوں بھیجے، بالبینات، معجزات دے کر کیوں بھیجے، کیوں معجزات دیے. تماشا دکھانا تھا لوگوں کو، نبیوں کی تعریف کروانی تھی، واہ 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 کیا معجزہ دکھاتے ہیں. نہیں، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اپنے قانون کی شکل میں کتاب نازل کی. چومنے چاٹنے کے لیے نہیں. والمیزان، اور میزان نازل کیا، حق باطل کو تولنے کا، پرکھنے کا. یہ سب کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ انسانی معاشرہ عدل پر چلے. قسط عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں. یعنی سارے کے سارے انبیاء آئے ظالموں کے خلاف مظلوموں کی حمایت کرنا. آپ کا مولا اپنی وصیت میں کیا فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، میرے بعد ہمیشہ کے لیے ظالم کے دشمن، مخالف اور مظلوم کے حامی رہنا. وہی انبیاء اس لیے آئے. حسین کون ہے؟ حسین وارث انبیاء ہے. تو وارث کسے کہتے ہیں؟ جو ان کی وراثت تھی، جو وہ لے کر آئے تھے، جو اللہ نے ان کا مقصد بتایا تھا. حسین ان کے مقصد کو بچائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، امام وہ اتنے اونچے ہیں، ان کے مقصد ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عجیب ہے. قرآن کا نام لو، توبہ توبہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ امام کیوں گئے کربلا، توبہ توبہ ہم کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ تو پھر کیا سمجھ؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھائے گا ہمیں، ادھر سے گائیڈنس لیں گے ہم، یا مثلا صہیونی یہودی بتائیں گے دنیا کیسے چلنی چاہیے، ادھر ہم سنیں گے جیسے بہت سارے سنتے ہیں. جب نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ اہل بیت کے اقدامات سمجھ میں آتے ہیں، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ مقصد امام حسین وہی مقصد انبیاء تھا. آپ سنتے رہتے ہیں نا علماء سے
انبیاء کی محنت کو بچایا ہے حسین نے، انبیاء کی محنت کو بچایا ہے حسین نے. یہ آیت گواہی دے رہی ہے، کیونکہ مقصد انبیاء بتا رہی ہے. اہل بیت کون ہے؟ جو قرآن سے جدا نہیں ہوتے. اہل بیت کون ہے؟ اب نبی کسی نے نہیں آنا، اب نبی کے وارث، ان کے کندھوں پر وہ ذمہ داری ہے جو پہلے انبیاء کے کندھوں پر ذمہ داری تھی. اور یہ ذمہ داری نبھانے، جو بہت ساروں کو سمجھ نہ آئی اس زمانے میں، یہ ذمہ داری نبھانے نواسہ رسول مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچے. آج 12 محرم ہے. خدا جانے 61 ہجری میں آج کے دن اس وقت وہ لٹا ہوا قافلہ کس حال میں. ہم تک تو وہ پہنچا کہ جو مقاتل میں لکھا گیا. میں آپ کی خدمت میں چند جملے علی کی اس بیٹی کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کو عصر عاشور میدان میں جاتے ہوئے ان کے بھائی حسین نے کہا تھا، بہن زینب اب حسین کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے اور تیری ذمہ داری شروع. میری امانتوں کی، میرے سجاد کی بھی تو نے حفاظت کرنی ہے. ان یتیم بچوں بچیوں کو بھی تو نے تسلیاں دینی ہے. اور اس قافلے کو اب کوفہ اور کوفہ سے شام بہن زینب آپ نے لے کر جانا. عزاداروں، دوسری محرم کو جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا تھا نا، اور جب بی بی زینب کے سواری سے اترنے کا وقت آیا تھا، کیا منظر تھا. جب بی بی نے فرمایا کہ میں سواری سے اترنا چاہتی ہوں، ان الفاظ کے سنتے ہی ایک طرف سے عباس آئے تھے، ایک طرف سے علی اکبر آئے تھے، ایک طرف سے قاسم آئے تھے، اور سب نے احترام سے بڑی شان سے علی کی بیٹی کو کربلا کی سرزمین پر اتارا تھا. لیکن ہائے کربلا کے واقعات کہ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، جلے ہوئے خیمے ہیں، یتیم بچوں کی آہیں اور سسکیاں ہیں، بھوک اور پیاس ہے. سید سجاد اس ظالم کا حکم سن کر اپنی پھوپھی اماں زینب سے کہتے ہیں کہ بچوں کو سوار کرائیے، اب ہمیں کوفہ جانا ہے. اس بی بی نے جناب ام کلثوم کے ساتھ مل کر ایک ایک کو سوار کرایا. سید سجاد کو بھی سوار کرایا، بی بی زینب نے سب سے آخر میں بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کرایا. لیکن ان سب کو سوار کرا کر علی کی بیٹی نے کیا دیکھا؟ اب کوئی نہیں جو اس کو سوار کرائے. ایک دفعہ نہر القمہ کی طرف نگاہ دوڑائی، بھیا عباس اور میرے پردے کا محافظ، آ ذرا دیکھ، تیری بہن زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. میں سوچا کرتی تھی جب مدینہ میں تھی، ایک دفعہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا، میں بابا کی گود میں تھی. عزاداروں، یہ وہ قصہ ہے کہ جب حضرت عباس جا رہے تھے مقتل کی طرف تو سامنے سے بی بی زینب آ گئی تھی. فرمایا تھا عباس تھوڑی دیر میرے سامنے زمین پر بیٹھ جا. حضرت عباس زمین پر بیٹھ گئے دو زانو ہو کر، بی بی ان کے سامنے بیٹھی تھی. فرمایا تھا عباس ایک دفعہ میرے بچپن کے دن تھے، میں مدینہ میں تھی، میں اپنے بابا علی کی گود میں تھی، میرے سر پر چادر تھی. ایک دفعہ تیز ہوا چلی اور میرے سر سے چادر ہٹ گئی، میرے بال دکھائی دینا شروع ہوئے. یہ منظر دیکھ کر میرے بابا کی علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میرے بابا نے کبھی میرا ماتھا چومنا شروع کیا، کبھی میرے سر کو چومنا شروع کیا، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتے تھے. میں گھبرا گئی، میں نے گھبرا کر اپنے بابا علی سے معافی مانگی. بابا میرا قصور نہیں ہے، ہوا کی وجہ سے چادر ہٹی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میرے بابا علی نے کہا تھا زینب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تیرا کوئی قصور ہے، تیرے سر سے چادر ہٹتی دیکھ کر مجھے ایک منظر یاد آ گیا جو اللہ کے نبی نے مجھے بتایا ہے. ایک وقت آئے گا جب تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی، ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی. عباس آپ کو معلوم ہے میں سوچا کرتی تھی
جب میری شادی ہوئی تھی عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ کے گھر میں جب اپنے بابا کے گھر کی طرف دیکھا کرتی تھی تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ جس بہن کے 18 بھائی ہو اس پر یہ وقت بھلا آ سکتا ہے کہ کوئی اس کی چادر چھینے، کوئی اس کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائے۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس پر بھلا اس کے پردے پر کون نگاہ ڈال سکتا ہے؟ عباس آج تجھے میدان میں جاتا دیکھ کر زینب کو یقین آ گیا کہ جس وقت کا میرے بابا علی نے بتایا تھا اب زینب پر وہ وقت آنے والا ہے۔ عزادار علی کی بیٹی تنہا کھڑی تھی، ایک دفعہ عباس کو پکارا، ایک دفعہ اپنے بھائی حسین کو پکارا، بھیا حسین آپ نے تو کہا تھا اس سفر میں ہمراہ رہیں گے، اب زینب کو اکیلے کوفہ و شام بھیج رہے ہو۔ ایک دفعہ مدینہ کی طرف رخ کیا، واہ محمدا یا رسول اللہ ہذا حسین بالعراء، اپنے حسین کو دیکھیے، پہچانیے تو صحیح یہ آپ ہی کا حسین ہے، مسلوب العمامت والردا، جس کا امامہ اور ردا لوٹ لیا گیا، وبناتک سبایا، اور آپ کی بچیوں کو اسیر بنا لیا گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، حق قرآن کریم، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حدیث ثقلین کے عنوان سے ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے اس کمی کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے ثقلین ہماری عبادات کو، ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام دنیا میں امام مظلوم کی عزاداری، امام مظلوم کے عزاداروں کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار حسین کا سچا نوکر، سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو عزاداری کو برپا کرنے کی زحمت کرتے ہیں، پروردگار جو اس میں اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، سب کا حشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔